اچھا جی، آج کا جو ہے ہمارا پائپ لائن کے اوپر ٹاپک ہے اسٹوڈنٹ پرفارمنس ماڈل. یہ اے آئی ماڈل جو ہیں وہ ہم کس طرح اسٹوڈنٹ پرفارمنس ماڈل کو جنریٹ کریں گے پائپ لائنس کے اوپر. تو سب سے پہلے ہم نے اپنے مائکروسافٹ ایزیور مشین لرننگ پلیٹ فارم کو اوپن کر لینا ہے. اور اس میں جو ہے وہ ہم نے اپنے ریسورس گروپ سے لاگ ان ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم نے لانچ اسٹوڈیو کے اوپر کلک کر دینا. اس کے بعد پھر ہم نے ڈیزائنر میں جانا ہے. اور یہاں سے ہم نے کریٹ اے نیو پائپ لائن کے اوپر کلک کر دینا. جب ہمارے پاس یہ پائپ لائن اوپن ہو جائیں گی تو اس کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس کے کمپوننٹ شو ہو جائیں گے. ہم نے ان کمپوننٹ کے تھرو اپنا اسٹوڈنٹ پرفارمنس ماڈل جو ہے وہ جنریٹ کرنا ہے. تو اس کا نام بھی ہم رکھ دیتے ہیں اسٹوڈنٹ پرفارمنس ماڈل. اسٹوڈنٹ پرفارمنس ماڈل اس کو سیو کر دیں گے. اور سب سے پہلے ہم نے ڈیٹا لینا ہے. آلریڈی میں آپ کو پریویس لیکچر کے اندر بتا چکا ہوں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کمپوننٹ کے اندر سیمپل ڈیٹا کے اندر بہت سارا جو ہے وہ ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے. آپ اس ڈیٹا کو بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور ادروائز جو ہے وہ آپ اپنے ڈیٹا میں جا کے یہاں سے اپنا ڈیٹا جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں. لائک اس کے میں اس ڈیٹا کو یہاں پر کیا کر رہا ہوں، ایڈ کر رہا ہوں. تو یہ ہمارا فرسٹ کمپوننٹ ہوگا کہ ہم نے کس طرح جو ہے وہ ڈیٹا کو ایڈ کرنا ہے. تو اس کو سمپل ڈریگ کرنے کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ سمرائز دا ڈیٹا کمپوننٹ کے اندر رہتے ہوئے سمرائز دا ڈیٹا، اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کلپ ویلیو. ان دو کو ہم یہاں پر ڈریگ کر دیں گے. اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو ڈیٹا تھا، اس ڈیٹا کی جو آؤٹ پٹ ہوگی اس کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے سمرائز ڈیٹا کے ساتھ بھی، اور اس کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے کلپ ویلیو کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے. اور سمپل کلپ ویلیو پہ میں کلک کروں گا اور یہاں سے میں ایڈٹ پہ جاؤں گا. تو ایڈٹ پہ کلک کریں گے. اچھا، ایڈٹ، اور یہاں سے ہم آل کالمس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. آل کالمس. اس کے بعد ہم اس کو یہاں سے سیو کر دیں گے اینڈ دین ہم نے یہاں سے اس کو کلوز کر دینا ہے.
تو یہ ہمارا جو ہے وہ اسٹیپ نمبر 1 کمپلیٹ ہو جائے گا، یعنی کہ جو ہمارا ڈیٹا ہے اس کو ہم نے سمرائز بھی کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ کلپ ویلیو بھی ہم نے اس کے ساتھ اسائن کی۔ اس کے بعد جو ہماری کلپ ویلیو ہیں اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، سلیکٹ کالم ڈیٹا، سلیکٹ کالم ڈیٹا، سلیکٹ کالم ان ڈیٹا سیٹ، جو کہ ہم نے کلپ ویلیو کے ساتھ اسائن کرنی ہے۔ اور جب ہم اس کو اسائن کر دیں گے تو سمپل ہم ایڈٹ کالم میں جائیں گے، ایڈٹ کالم میں جا کے میں آل کالمس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ ڈپینڈس آن یو کہ اگر آپ جو ہے وہ آپ کے پاس انپٹ اور لسٹ آف کالم نیمس، کہ آپ کو کسی ایک کالم کسی 2 کالمس کے اوپر اگر آپ نے اس کو ڈیٹا کو سلیکٹ کرنا ہے تو یہ اپ ٹو یو ہے کہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ اس کو نام اسائن کر کے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں آل کالمس پہ جاتا ہوں اور اس کو سمپل یہاں پہ سیو کر کے اس کے بعد میں یہاں سے کلوز کر دوں گا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، سپلٹ ڈیٹا، سمپل ہم نے یہاں پہ کرنا ہے سپلٹ ڈیٹا اور اس کو ڈریگ کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کنیکٹ کر دیں گے۔ تو یہ ہماری جب فیسز کمپلیٹ ہوں گی تو اس کے بعد پھر ہم نے بیسیکلی اس کے اوپر ہم نے لاجسٹک ریگولیشنس اپلائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہاں پہ لکھیں گے لاجسٹک ریگریشن، ملٹی کلاس لاجسٹک ریگریشن ہم اس کے اوپر اپلائی کریں گے اور سمپل ہم اس کو یہاں سے ڈریگ کر لیں گے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ٹرین ماڈل اور اسکور ماڈل، جو کہ پریویس پائپ لائنس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرین ماڈل اور اسکور ماڈل جو ہے وہ آپ ڈیٹا کو ٹریننگ اور ٹیسٹنگ کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ کیا کروں گا، ٹرین ماڈل کا استعمال کروں گا، ٹرین ماڈل یہاں پہ میرے پاس آ گیا ٹرین ماڈل، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، اسکور ماڈل، اسکور ماڈل اس کو آپ سرچ کریں گے اور یہ آپ یہاں پہ اسکور ماڈل کو ایڈ کر دیں گے۔ اور ایٹ دا اینڈ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو جو ملٹی کلاس لاجسٹک ریگریشن آپ نے اپلائی کی ہے، اس کے ساتھ آپ نے اپنے ڈیٹا جو آپ نے سپلٹ کیا ہے، جو ڈیٹا آپ نے سپلٹ کیا ہے، پہلے آپ اس کو کیا کریں گے، اس سپلٹ شدہ ڈیٹا کو آپ ٹرین ماڈل کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، فرسٹ تھنگ۔ اور سیکنڈ جو ہے وہ آپ کیا کریں گے کہ یہ جو آپ نے ماڈل اپلائی کیا ہے، اس ماڈل کو آپ جو ہے وہ آن ٹرین، جو آپ نے ماڈل اپلائی کی ہے اس کو آپ ٹرین ماڈل کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ آپ سمپلی اس پہ کلک کریں گے، ایڈٹ پہ جائیں گے، ایڈٹ پہ جا کے آپ یہاں پہ لائک میں میرے پاس جو کالم کے نیم ہیں میں کر دیتا ہوں ایج، اور اس کے ساتھ جو ہے کالم کی ہائٹ۔ یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلیں گی یہ چیزیں، یہ اچھا ایج ہے R1 ہم جو ہے وہ ڈپینڈنٹ پہ لیں گے اور سمپل جو ہے ہم اس کو یہاں پہ ماڈل کے اوپر سیو کر دیں گے۔ یہ کالم کا جو ڈیٹا ہے یہ ڈیٹا کہاں سے آپ کو پتہ چلے گا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ پریویو ڈیٹا کریں گے تو پریویو ڈیٹا کے اندر جو ہے وہ آپ کے سامنے لسٹ آف ڈیٹا، جو آپ کے پاس نمبر آف روز ہیں یا نمبر آف کالمس ہیں، وہ یہاں پر شو ہو جائیں گے۔ تو آپ اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس کو ڈپینڈنٹلی لے رہے ہیں اور آپ کس ویریبل کو انڈیپینڈنٹلی چیک کر رہے ہیں۔ جب آپ اس پہ چلے جائیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ٹرین ماڈل کو اسکور ماڈل کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اور سپلٹ ڈیٹا کا جو ریزلٹ آف ڈیٹا سیٹ ہوگا اس کو اسکور ماڈل کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کرنا ہے۔ اور ایٹ دا اینڈ آپ نے اینڈ پہ کیا کرنا ہے، ایوالویٹ ماڈل کرنا ہے۔
ایویلویٹ ماڈل کو آپ نے ڈریگ کر دینا ہے اور سمپل آپ نے اسکور ڈیٹا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کو کنیکٹ کر دینا ہے۔ تو یہ آپ نے جو ہے وہ جو ڈیزائن کیا ہے پائپ لائن، یہ اسٹوڈنٹ پرفارمنس ماڈل ہے۔ اس اسٹوڈنٹ پرفارمنس ماڈل میں ہم نے سب سے پہلے کیا کیا ہے، ایک ڈیٹا لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس ڈیٹا کو ہم نے یہاں پہ ڈریگ کیا، اس ڈیٹا کے ساتھ ہم نے پھر سمرائز ڈیٹا کیا اور کلپ ویلیو کا استعمال کیا، ٹھیک ہے، ایز اے ان پٹ کے طور پر جو ہے وہ ہم نے اس ڈیٹا کو جب ان پٹ دی تو دین ہم نے اس کو سمرائز کیا اور اس کے بعد ہم نے کلپ ویلیو کے تھرو یہاں پہ سلیکٹ ڈیٹا ڈیٹا سیٹ کالم ان کو ہم نے یہاں سے سلیکٹ کر لیا۔ پھر ہم نے کیا کیا، اس کو سپلٹ کیا، سپلٹ کے اندر مزید ہمارے پاس دو فیسز آ گئے، ٹرین ماڈل اور اسکور ماڈل، یعنی کہ اس کی جو ریزلٹ آف ڈیٹا سیٹ ہوں گے اس کو ہم نے اس کے ڈیٹا سیٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا اور سپلٹ کے جو ریزلٹ آف ڈیٹا سیٹ ہے اس اسکور ماڈل کے ساتھ کنیکٹ کیا، اور پھر ہم نے یہاں پہ ملٹی کلاس لوجسٹک ریگریشن اپلائی کیا اور اس کو ہم نے ٹرین ماڈل کے ساتھ کنیکٹ کر دیا، یعنی کہ یہ ہمارے پاس آن ٹرین ماڈل تھا اور اس کو ہم نے یہاں پہ ٹرین ماڈل کے ساتھ کنیکٹ کیا۔ پھر جب ہمارا ماڈل ٹرین ہو گیا اس ڈیٹا کے ساتھ تو پھر ہم نے اس کو اسکور ماڈل کے ساتھ کیا کیا، کنیکٹ کر دیا، اور ایٹ دا اینڈ اسکور ڈیٹا سیٹ کو ہم نے ایویلویٹ ماڈل سیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ ایک میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیتا ہوں، تو یہ ہمارا جو ہے یہ ایک ماڈل تھا، اے آئی ماڈل اسٹوڈنٹ پرفارمنس ماڈل ہے، کہ آپ نے اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس ماڈل کو کس طرح جو ہے وہ پائپ لائنس کے اندر لے کے چلنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، ایٹ دا اینڈ آپ نے یہ جب اپلائی ہو جائے گا، کمپائل ہو جائے گا، تو اس کے بعد آپ نے سمپل اس کو کنسیڈر اینڈ سبمٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔